الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے، تجھ پہ سجدے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جمعہ در حقیقت ظہر کے کئی مقام اللہ نے ہفتے میں ایک دن اس لیے رکھا ہے کہ جو لوگ مدارس میں ٹائم نہیں دے سکتے، دین کو وہاں سیکھ نہیں سکتے، اپنے کاروبار سے ان کو فرصت نہیں، تو ہفتے میں یہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے ایک کلاس رکھ دی ہے جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، سبھی دین کو سیکھتے ہیں۔ اور خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دین پہنچائے، جو کچھ قرآن و سنت سے اسے معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ کتابت کا حق ادا نہیں کرتا۔ پبلک جو آتی ہے اپنا کاروبار چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، بعض کافی دور دراز سے آتے ہیں، خطیب کی شکل دیکھنے نہیں آتے، کچھ لینے اور سیکھنے آتے۔
بہت ساری جگہ پر ہمیں بھی کسی اچھے عالم کے پیچھے کبھی جمعہ پڑھنے کا یا درس سننے کا موقع ملتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سچی بات ہے ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ درس سنا ہے، جس سے کچھ حاصل ہوا، جس سے کچھ ملا ہے۔ اسلام نے کچھ بنیادی باتیں مسلمان کے لیے ایسی چھوڑی ہیں، اگر آپ وہ بنیادی باتیں سیکھ جائیں اور سمجھ جائیں تو دنیا کا کوئی گمراہ مولوی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، چونکہ آپ کے پاس بنیاد ہوگی جو مضبوط ہوگی اور آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ایک تو آپ یہ عادت بنا لیں ثواب سے متعلق یا گناہ سے متعلق، جب بھی کوئی بات کرے کہ اس کام میں ثواب ہے یا اس کام میں گناہ، آپ اس سے پوچھیں دلیل کیا ہے۔ ثواب ہونے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، گناہ ہونے کے لیے بھی شرعی دلیل چاہیے۔ اگر وہ دلیل دے اور دلیل واقعی دلیل ہو تو آپ اسے تسلیم کریں کہ یہ بات درست ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے خلاف کوئی بات تھی تو اب آپ کو دلیل آنے کے بعد اسے درست کریں کہ میرا ذہن غلط تھا، یہ بات صحیح۔ دوسری بات، جب بھی آپ کسی عالم سے پوچھیں، کوئی مسئلہ پوچھیں، کوئی فتویٰ پوچھیں، کچھ بھی پوچھیں، آپ کبھی بھی یہ نہ پوچھیں کہ حضرت اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ یہ احناف کا انداز ہے سوال کا اور جواب کا بھی کہ جی میرے نزدیک ایسا ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں بھی جب کسی سوال کا جواب آتا ہے تو اس میں عندہ ابی حنیفہ، عندہ امام یوسف، کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ ایسا ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک ایسا ہے۔ آپ جب بھی کسی عالم سے سوال کریں کبھی یہ نہ پوچھیں کہ حضرت اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ پوچھیں اس مسئلے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے یہ کہنے سے کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، پھر اگر وہ اپنی رائے کو قرآن و حدیث کا نام دیتا ہے وہ مجرم ہے، آپ مجرم نہیں۔ لیکن اگر آپ نے پوچھی ہی ان کی رائے کہ آپ کی رائے کیا ہے اور اس نے اپنی رائے بتا دی تو وہ بھی مجرم ہے، آپ بھی مجرم، دونوں مجرم۔ تو آپ خود کو مجرم ہونے سے بچائیں۔ آپ پوچھیں قرآن و سنت میں، کتاب و سنت میں یا اللہ اور اس کے رسول کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ آپ چونکہ عالم ہیں، میں عالم نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کا اس مسئلے میں کیا فرمان ہے۔ پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جواب دے۔ تیسری بات یہ، آپ کو جب یہ پہچاننا کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے ایک مسلمان کی زندگی میں کہ کیا دین ہے اور کیا دین نہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ عذر ہوتا ہے
کہ میں عالم نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں قرآن حدیث کا ترجمہ نہیں جانتا، تو مجھے تو نہیں پتا کہ آیا یہ دین ہے یا نہیں، میں کیسے پتا چلے؟ اس کے لیے آپ ایک بنیادی بات دل و دماغ میں بٹھا دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا یا جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، وہ سارے کا سارا دین۔ آپ نے جو کیا، آپ نے جو کہا، یا آپ کے سامنے کسی نے کچھ کیا اور آپ نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، یہ تینوں چیزیں دین۔ اب آپ کی زندگی میں ایک چیز نہیں آئی، آپ کی دار فانی سے رخصت ہونے کے 1 گھنٹے بعد بھی کوئی چیز وجود میں آئی ہے، اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات اتنی دل و دماغ میں بٹھا دینی چاہیے کہ دین سارے کا سارا اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل۔ اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو بعد والوں نے آ کر اسے پورا کیا ہو۔ اللہ نے خود اپنے حبیب کی زندگی میں دین کو پورا کر دیا، اور قیامت تک جتنے دنیا کے تقاضے تھے اللہ نے سارے پورے کر دیے۔ اور یہ شرف آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کیا، کسی بھی پیغمبر کہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اللہ نے جب تک آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس وقت تک یہودیوں اور مسلمانوں کی آپس میں کہیں انبن ہو جاتی، اور یہودی کہتے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، اور مسلمان کہتے کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے، اور وہ آپس میں لڑ پڑتے۔ جب رسول اللہ کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ قیامت والے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، ایک پہلا پھونکا جائے گا جس سے دنیا برباد، ایک دوسرا پھونکا جائے گا جس سے دنیا نئے سرے سے پھر آباد ہوگی، یعنی مکان وغیرہ نہیں بنیں گے، انسان نکلیں گے زمین سے، دنیا پھر سے بسے گی لیکن انسان صرف اٹھیں گے، مکان درخت یہ چیزیں نہیں ہوں۔ اس وقت فرمایا سب سے پہلے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، کا مطلب میری قبر کھلے گی، جس سے میں نکلوں گا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، لیکن جب میری قبر شق ہوگی کھلے گی اور میں باہر نکلوں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن میں جب اٹھوں گا اٹھنے کے بعد دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے۔ اب اس میں اللہ کے رسول نے 2 اشکال پیدا کر دیے، ایک تو یہ کہ آیا وہ مجھ سے پہلے اٹھے یا وہ فوت ہی نہیں ہوئے، کیونکہ سب سے پہلے آپ اٹھے اور آپ جب اٹھے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے۔ یہ بات کہہ کر آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ، لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ
دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کئی لحاظ سے آپ کو اللہ نے ممتاز کیا. ایک تو اس اعتبار سے کہ لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف، علاقے کی طرف، جغرافیائی حدود تک محدود رہے. کوئی پاکستان میں آیا تو کوئی سمجھو اس وقت اگر امریکہ کا کوئی وجود تھا تو اس میں آیا، کوئی سعودیہ میں آیا، کوئی ترکی میں آیا، اور کوئی مختلف قوموں میں آئے، اپنی اپنی قوم تک محدود تھے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے لوگوں کو فقال یا قوم کہہ کر مخاطب نہیں کیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا. پھر اللہ نے جتنے رسول بھیجے اس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری بنایا اور آپ کے بعد پھر قیامت تک نبوت کے دروازے بند کر دیے. یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ رسول کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے. اس میں کوئی کمی دین کے حوالے سے، احکام شریعت کے حوالے سے، دنیا کے تقاضوں کے حوالے سے اس کی شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے پاس وہ کامل شریعت ہے جو قیامت تک کی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے. پھر اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا انا النبی جو لا کذب، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں تمام آدمیت کا، جتنی بھی آدم کی اولاد ہے، انا سید، میں اس کا سردار، میں اس کا سردار ہوں، تمام انسانیت کا سردار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات کو بھی اس بات پر، معراج والی رات میں اس بات کو واضح کر دیا کہ جب سارے انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جبریل نے پکڑ کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا، گویا یہ بات مسلم ہو گئی کہ آپ کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو امامت کے مصلی پر کھڑا ہونے کا کوئی حق نہیں. تو آپ کے اس مرتبے کو اللہ نے پھر دنیا پر واضح کر دیا. جب دنیا پر واضح ہو گیا تو اب ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ دین مکمل، سارے کا سارا دین، چاہے آج چاہیے، آج سے 100 سال پہلے چاہیے تھا، یا آج سے 100 سال بعد چاہیے ہوگا، وہ اسلام میں مکمل ہے. اور آج تک الحمدللہ جتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بے پیرے ہیں، بے مرشد ہیں، بے امامیے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی کسی اہل حدیث کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں اٹکا جس کو حل کرنے کے لیے ہمیں فقہائے احناف کا سہارا لینا پڑے. ہم ان کے پاس گئے ہوں، حضرت آپ بتائیں، چونکہ قرآن حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ احناف کے مسئلے جب اٹکتے ہیں وہ اہل حدیث کے پاس آتے ہیں، وہ اہل حدیث کے پاس آتے ہیں. بعض ایسے غیرت والے ہوتے ہیں، جب ان کو یہ فتویٰ ملتا ہے نا کہ اب حلالہ ہوگا، پھر سر پٹاتے ہیں، پھر فوراً آتے ہیں کہ جی یہ تو بے غیرتی ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے. بے غیرتی ہے لیکن تمہارے مسلک میں، مذہب میں ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہمارا کوئی مسئلہ آج تک ایسا نہیں ہوا جو حل کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت پیش آئی. یہ 3 بنیادی باتیں جب آپ دل و دماغ میں بٹھا دیں انشاءاللہ دنیا پر کوئی مفتی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. اب یہ رجب کا مہینہ چل